اندرونی اپنے بینکوں وغیرہ سے لیے بھی قرضہ ہے ہم پر، وہ 80 کھرب روپے ہے، 80 کھرب روپے۔ اب مجھے بتائیں، یہ ہم نے 80 کھرب اور 130 ارب ڈالر، ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے پھر رہے ہیں۔ IMF کے آگے سر بسجود ہے کہ 1 ارب دے دو، 1 ارب دے دو۔ سعودیوں نے کہا دیا 3 ارب روپیہ آپ اپنے پاس رکھو، ہمارا اس کو خرچ نہیں کر سکتے، ہم خرچ نہیں کر سکتے، پر وہ ہمارے بیلنس میں آ جائے گا، بڑھ جائے گی ہمارا کریڈٹ ریٹنگ، ہم اس کے بڑے مشکور ہوئے ہیں ان کے۔ اب 130 ارب ڈالر اور 80 کھرب روپیہ، اس کی کوئی نشانی آپ اپنی دھرتی پہ، اپنی سرزمین پہ دیکھتے ہیں کہ کہیں لگے ہوں گے؟ اس کی تو 20 انٹرنیشنل یونیورسٹیز کھڑی ہونی چاہیے تھی، اس کے تو 40 شوکت خانم جیسے ہسپتال کھڑے ہونے چاہیے تھے، اس کے تو ریلوے لائن کراچی سے لے کے لاہور تک بلٹ ٹرین چل رہی ہونی تھی، چاہیے تھی، پشاور تک، اس کے تو ہوٹل ہونے چاہیے تھے اور 40 منزلہ ہوٹل ہونے چاہیے تھے۔ یہاں تو کوالالمپور بنا ہونا چاہیے تھا، ہمیں ایک لندن نہ سے ہمیں ایک بینکاک بنا ہونا چاہیے تھا، دلی کا مقابلہ کر رہا ہونا چاہیے تھا۔ کدھر گیا وہ؟ کن اکاؤنٹس میں چلا گیا وہ؟ یہ کہیں تو گیا، اپنی سرزمین پہ، دھرتی پہ تو نظر نہیں آتا، اس کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ اور کھاتوں میں ہم اتنے مقروض ہیں کہ بے انتہا، کھاتوں میں جتنے مقروض ہیں ہم، میں آپ سے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقروض قوم، ہماری نسل، میری نسل، شامی صاحب کی نسل، سہیل ولایت کی نسل، آپ کی نسل، ہم ایک نسل، اگلی 4 پیڑھیوں نے جو کمانا ہے وہ کھا چکے ہیں۔ اس کو ایسا سوچیں، قرضے کو ہم سمجھتے ہیں کہ 4.5% کی وہ GDP سے کا ڈیٹ ریشو ہو جائے تو وہ زیادہ، اس میں بہت زیادہ خسارہ ہو گیا، خسارہ زیادہ ہو، اس کو کم کرو، IMF کا پریشر ہے۔ اور بھائی صاحب سوچو، $120 بلین اور 80 کھرب روپیہ، ٹریلین روپیز ہم کھا چکے ہیں، ہم نے ڈکار نہیں مارا، ہمارے بچوں نے وہ ادا کرنا ہے، 4 نسلیں اور پیڑھیاں ادا کرتی رہیں گی تو نہیں ہوگا ادا۔ ہماری اگلی نسل جو ہے میں بدقسمتی سے میں کہتا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، میرے بچے بڑے اچھے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑے تابعدار، پر وہ بھی ہماری طرح ہی ہو گئے۔ آپ ریسٹوروں میں جائیں، آپ کو جگہ نہیں ملتی، جتنی بڑی ریسٹورنٹ ہیں وہ آدھے گھنٹے کی بکنگ دیتے ہیں آپ کو۔ یہ لاہور شہر میں لوگ کھا رہے ہیں اور اتنا چھوڑ رہے ہیں۔ چین میں کیا تھا؟ 1961 میں یہ کراکورم ہائی وے بننا تھا، جب پاکستان کے سینئر موسٹ انجینئر اور چین کے سینئر موسٹ انجینئر یہ درہ خنجراب پاس پہ ملے، وہاں 4-5 دن انہوں نے ڈسکشن کی۔ وہاں گرمیوں میں بھی دن کے وقت بھی نقطہ انجماعت سے کم رہتا ہے ٹیمپریچر۔ وہاں ہمارے لوگ جو تھے، ہمارے انجینئر، ان کے ساتھ 3 جیپیں گئی ہوئی تھیں، کھانے لدے ہوئے، بریانیاں، آلو گوشت، ساگ گوشت، وہ ہر قسم کی ہریسے۔ اب جو چینی تھے وہ کیا، چائے کے کئی قسم کی پتیاں، اور وہ ہم بیٹھتے تھے، ہمارے بندے چینی پی رہے ہوتے تھے،
ٹوائننگز آف انگلینڈ کی فرام سری لنکا، اور وہ پی رہا، اسے دیکھا کہ یہ وہ تو کوئی سفید گلاس پانی ہے وہی پیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہ یہ کیا تم پیتے ہو، پتی کیسے ڈالتے ہو جس میں رنگ ہی نہیں آتا، بڑی نفیس پتی ہو۔ وہ کہتے ہیں پتی کون ڈالتا ہے، یہ تو سادہ پانی ہے بوائل ہوا ہوا، ہمیں چیر میں بڑی غریب ہے، یہ ماؤ سی ٹونگ اپنی قوم کو اعتماد میں لیتا تھا، اور وہ پانی وائٹ ٹی پیتے تھے۔ یہاں چرگے نکال کے ہاٹ پاٹس میں سے 3 جیپوں پہ لدا ہوا کھانا ان کے ساتھ ہے۔ اب وہ وہاں وہ کرتے تھے، وہ وائٹ رائس 3 دفعہ دن میں وائٹ رائس لیتے، ابلے ہوئے چاول، ان میں وہ جو بھی مسالہ چھڑک رہے جس قسم کا، وہ 5-10 ان کے پاس مسالے، وہ اس کا ذائقہ بدل جائے۔ اب یہ قوم 1990 میں میں گیا چین، میں انٹیریئر منسٹر تھا، مجھے انٹیریئر منسٹر نے ریسیو کیا، اس کا میں مہمان تھا، اور وہ کمیونسٹ چائنا تھی، اس میں انٹیریئر منسٹر چائنا کا نمبر 2 پاورفل مین تھا، نمبر 2، اور اس کی جاؤ جلال نظر آتا تھا، جس طرح اس کے فوج ساری آگے پیچھے، وہ میرے بھی آگے پیچھے چلتی تھی، میں بھی اپنے آپ کو بہت سمجھنا شروع ہو گیا، جس طرح یہ انوار اللہ کاکڑ اپنے آپ کو واقعی پرائم منسٹر سمجھنا شروع ہو گیا، اور وہ واقعی سمجھنا شروع ہو گیا۔ میں آپ کو اس کو بتاؤں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سسٹم ہی ایسا ہے، پر وہ اپنے آپ کو واقعی سمجھتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور میں بڑا جو کچھ کر کے جاؤں گا وہ قوم اس پہ بہت ترقی کرے گی۔ اب میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرض، وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں، میں 1990 میں جا گیا تو ہمارے لیے، میرے لیے تو ایک کانوائے تھا گاڑیوں کا، کوئی 10 یا 12 گاڑیاں تھیں آگے پیچھے، اور بیجنگ میں ہم گئے، پہلے ایئرپورٹ سے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کوئی کار ہی نہیں ہے، کوئی کار نہیں، ماسوائے ہماری، سائیکل ہی سائیکل، ہزاروں نہیں لاکھوں سائیکل، سائیکل ہی سائیکل، ایک قسم کا کپڑا پہنا ہوا ماؤ سوٹ جو ہوتا تھا، اور سائیکل ہی سائیکل، اور سائیکل جب ہمارے لیے، ہم یوں جا رہے ہیں تو یہ سڑکیں جو ادھر سے آ رہی ہیں ان کو روک دیا، بلاک کر دیا، ادھر سائیکل جو کھڑے ہوتے تھے کوئی 40 سائیکل، اس سے زیادہ براڈ سڑکیں تھیں، 1 وے، اور اب وہ 40 سائیکل اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ جس طرح یہ لکیر قالین کی ہے نا، وہ آپ ایک پہیا دیکھتے تھے، اگر بیچ میں سے دیکھ 1 انچ آگے نہیں 1 انچ پیچھے نہیں، کسی میں کوئی اس ڈسپلن کو، اس لائن توڑنے کا کوئی نہیں۔ اور آج چین جو ایک کار نہیں بناتا تھا 1990 میں، تو آپ کو کہاں پہنچا کے آج چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت، وہ چین ہے جو ہم سے پیچھے تھا۔ ہمارے ہاں 50s میں 60s میں گاڑیاں آتی تھیں، وہ اولڈ ویل آ رہی ہے، وہ کیڈیلیک آ رہی ہے، وہ بیوک آ رہی ہے، اس کے اشتہار آ رہے ہیں، بیوک کو ایک سرگودا کی کچی سڑک پہ دوڑا رہے ہیں، پیچھے دھول اڑ رہی ہے، وہ تصویر اخباروں میں چھپی ہے کہ بیوک فار اینی کائنڈ آف روڈ، اور کیڈیلیک، شیورلیٹ، وہ عام گاؤں میں، دیہات میں، میرے گاؤں میں کہا ہوتے تھے، ہماری یہ فورڈ کاؤنسل تھی، چھوٹی سی گاڑی تھی، تو وہ جا کے کہنا چودھری، وہ کسی نے کہنا چودھری کو 50 ڈانگا لمبی گڈی لے کے آ، تو ایک ہی چھوٹی سی گڈی لے جانا، میرے والد کو کہنا وہ 50 ڈانگا والی نہیں بڑی، اور 50 ڈانگا تھی نہیں وڈیاں گڈیاں، اور صرف تیل کھا رہی ہیں، اور ملک میں تیل کوئی نہیں، امپورٹڈ، ہم فارن کے مال کے میں پھنسے ہوئے تھے، فارن کا مال، وہ فارن کا مال کیوں؟ کیونکہ انگریز نے جو حکومت کی، اس نے حکومت، اس کی اقتصادی صورتحال یہ تھی کہ یہاں سے خام مال لے جانا ہے انگلستان، کپاس لے جانی ہے، وہ پٹسن لے جانی ہے مشرقی پاکستان کی، یہاں سے گنا لے جانا ہے، شوگر مل بھی وہاں لگی ہو۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ کپاس اگانے والا اور گنا
کا ملک تھا، اور یہاں ایک 1947 میں ایک ٹیکسٹائل مل تھی اور ایک شوگر مل تھی، یہ راہ والی بھائی. کیوں؟ انگریز خام مال لے جاتا تھا مینچسٹر میں، لیسٹر شہر میں، لینکیسٹر میں، وہاں اس کی صنعت کو ویلیو ایڈیشن ہوتی تھی، کپڑا بناتے تھے. یہاں یعنی ملازمتیں وہاں جاتی تھیں، پیسہ وہاں جاتا تھا، وہ اس میں بھی کماتے تھے، اور پھر وہ صنعت بنا کے واپس بر صغیر اور کالونیز میں بھیجی جاتی تھی، اور مسابقتی مونوپولسٹ پیسے وصول کیے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ بنگال کے جو لائے تھے ان کے انگوٹھے کاٹ دیے تھے، وہ ململ نہ بنا سکتے. اب ہم اس میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. میں آج تک کہ باہر کی چیز لا کے دوں، ہم نے کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کی. کہتے ہیں آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ہے ہماری، جو یہ کرتے ہیں ہم کہ نٹ بولٹ ٹائٹ کرتے ہیں، اسمبل کرتے ہیں. اب یہ ہمارا ورثہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا، لیکن کیا ورثہ دے رہے ہیں؟ کبھی سوچو. آج میرا خیال تھا زیادہ بات اس پہ ہوگی.